بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد آن وائس چینل یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ اولیاء اللہ غم اور خوف سے آزاد ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے ایسے بعض بندے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین اور تعریف کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خبر دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور کے ممبر پر فائز ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ آج جن بزرگ ہستی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی صحبت پائی ہو یا ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو۔ ایمان کے علمبردار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں اپنی آنکھیں کھولی جس دور کو دور صحابہ کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں صحابہ بقید حیات تھے۔ علاوہ عظیم حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام المومنین کی خادمہ تھی۔ سیدہ ام سلمہ کو بھی ان سے غیر ضروری محبت و انسیت تھی، اور ان کی والدہ سیدہ خیرہ بھی سو جان سے ام المومنین کی خدمت کیا کرتی تھی۔ خلافت فاروقی کی 21 ہجری میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو یہ اطلاع ملی کہ سیدہ خیرہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو خوشی اور مسرت سے دل بھر گیا اور دونوں کو اپنے گھر بیت نبوی میں لے آئیں۔ خوبصورت موتی کی طرح صاف و شفاف بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، لب نازک و باریک، رنگ گلابی، پرکشش چہرہ، بچے کا حسن و جمال دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ سلمہ نے پوچھا کہ خیرہ تم نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدہ خیرہ نے کہا کہ بچے کا نام تو آپ رکھیں گی۔ سیدہ ام سلمہ نے بچے کا نام حسن رکھا اور دعائیں دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد یسار زید بن ثابت کے غلام تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب اور عزیز تھے۔ حضرت حسن بصری کا پرانا نام حسن بن یسار ہے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت حسن بصری کے چند القابات یہ ہیں: خواجہ، امام الاولیاء، امام المحدثین، اسلامی دعوت کے علمبردار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی یہاں پرورش پاتے رہے۔ خود ام المومنین ازواج نبی میں علم و عمل، عقل و فہم میں ممتاز سمجھی جاتی تھیں۔ سید ام سلمہ ما قبل اسلام کی نادر خواتین میں شامل تھیں جو علم و فضل میں ممتاز سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تربیت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی آغوش میں ہی ہوئی۔ ایک بار حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں باہر کسی ضرورت سے گئی ہوئی تھیں۔ شیر خوار حسن بھوک سے بے قرار ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ نے تسلی کے لیے اپنا سینہ بچے کے منہ میں دے دیا۔ شدت محبت و شفقت سے دودھ اتر آیا۔ شیر خوار حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر پی لیا۔ اس طرح حضرت حسن سیدہ ام سلمہ کے رضائی بیٹے ہوئے اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ کا یہ دودھ علم و فہم کی شکل میں ظاہر ہوا، اور مستقبل حضرت حسن بصری سید التابعین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ بصرہ میں قیام کیا۔
ان دنوں شہر بصرہ علم و فضل کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کی جامع مسجد میں بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے واعظ ہوتے تھے۔ یہاں آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور تفسیر قرآن و حدیث، علم و قرات حاصل کیا۔ پھر علوم میں ایسی فضیلت پائی کہ ملک کے چاروں جانب سے علماء و فقہاء کا رجوع ہونے لگا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس دعوت و تبلیغ، علم و فضل کا مرکز قرار پایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ اور خاص طور سے سیدنا علی بن ابی طالب سے خصوصی شرف حاصل کیا۔ بنو امیہ کے مشہور امیر مسلمہ بن عبد الملک جو فاتح قسطنطنیہ ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمہ گیر عزت و شہرت دیکھ کر ایک مشہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بصری میں کیا خوبیاں ہیں جو انہیں مقبول عام کیے ہوئے ہیں۔ خالد بن صفوان جو آپ کے پڑوسی تھے کہنے لگے کہ حضرت حسن بصری کا باطن ان کے ظاہر کی طرح روشن ہے، ان کا قول و عمل یکساں ہے، وہ کسی نیک بات کی تلقین کرتے ہیں تو خود ان کا عمل لوگوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اور جب وہ کسی برائی سے روکتے ہیں تو خود اس برائی سے دیگر لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے بے غرض معاملہ کرتے ہیں، کسی جیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی اور نہ حق کے بارے میں وہ کسی کی رعایت کرتے ہیں۔ لوگ ان کے محتاج ہوا کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسلمہ نے وہ مشہور بات کہی جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہے، وہ قوم کیوں کر گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسا عالم ہو۔ علامہ ابن سعید لکھتے ہیں حضرت حسن بصری جامع کمالات سے حامل تھے، عالم تھے، بلند مرتبت، رفیع الذکر فقیہ تھے، عابد و زاہد، وسیع العلم کے علاوہ فصیح و بلیغ، حسین و جمیل بھی تھے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ عالم تھے، ان کی جلالت علمی پر سب علماؤں کا اتفاق ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ ملک عراق میں کسی عالم ان سے افضل نہ پایا۔ امام آمش کہتے ہیں کہ حسن بصری علم و حکمت کے محافظ تھے۔ امام باقر فرماتے تھے کہ حضرت حسن بصری کی باتیں انبیاء کرام باتوں کے مشابہ ہوتی تھیں۔ حضرت حسن بصری اگرچہ علوم اسلامی میں شیخ السلام کا رکھتے تھے، لیکن یہ علوم ان کے لیے سراپا فخر و امتیاز نہ تھا۔ ان کا حقیقی مزاج جو ذوق وہ علوم تھے وہ جو قلب و روح سے تعلق رکھتے تھے، جس کو بعد میں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اس علم کے یعنی علم تصوف سرچشمہ فخر شمار کیے جاتے ہیں۔ علم تصوف کے تمام سلسلے انہی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء تصوف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ سیدنا علی سے فیض یافتہ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں ارباب طریقت کے نزدیک امام حسن بصری سیدنا علی کی جانب یقینی منسوب ہیں۔ سلف تا خلف تمام اکابر صوفیہ حضرت حسن بصری کو سلسلہ تصوف کا سرچشمہ شیخ الشیوخ تسلیم کرتے ہیں۔ یونس بن ابجد کا بیان ہے کہ جب کوئی انجان آدمی حضرت حسن بصری کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں، یعنی متفکر جب یہ بیٹھتے معلوم ہوتا کہ کوئی قیدی ہو جس کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب وہ جہنم اور نار جہنم کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دوزخ صرف ان کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ سب خشیت الہی کے آثار تھے جو ان پر ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو اور اس کے اہل کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تواضع کی یہ علامت ہے کہ جس کسی سے بھی ملے اس کو اپنے سے برتر و بالا سمجھے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے خدا کے ساتھ اس کی قربت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی کسادات کی شکایت کی، فرمایا ذکر و فکر کے مقامات میں لے جاؤ۔ مردے کے لیے سب سے برے خود اس کے گھر والے ہوا کرتے ہیں کہ اس پر روتے چلاتے ہیں، اور حالانکہ اس کے بدلے میت کا قرض ادا کرنا زیادہ ان پر آسان نہیں۔ فقیہ وہ انسان ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو، دین میں بصرت رکھتا ہو، اللہ کی عبادت پر مداومت پر رکھتا ہو۔ دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی طرح ہے، تم جس سمت کے قریب ہوگے دوسری سمت اسی قدر دور ہو جائے گی۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کس سمت کے قریب ہونا چاہیے۔ بعض خاصان خدا کو دنیا چھوڑنے سے پہلے کچھ ارشادات مل جاتے ہیں اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایسے ہی بعض دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر کوچ کرنے والا ہے۔ ایک شخص کو عالم رویا میں حضرت امام حسن بصری کی وفات کا اشارہ مل چکا تھا۔ وفات کے ایک یوم پہلے اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ مسجد کی سب سے خوبصورت اینٹ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔
تعبیر خواب کے سب سے بڑے عالم امام ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیر دی کہ حسن بصری کا انتقال ہو گیا ہے۔ چند گھنٹے نہ گزرے تھے کہ انتقال کی خبر عام ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کاتب کو بلوا کر لکھوایا کہ حسن اس بات کی شہادت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی وفات 110 ہجری جمعہ آفتاب علم و عمل روپوش ہو گیا۔